سانحہ ماڈل ٹاؤن کے 9 سال مکمل اور پاکستان میں انصاف کا قتل اور اس کی پوری داستان ملاحظہ فرمائیں کہ کیا کیا ہوا اور اس کیس میں کہاں پر کس موڑ پہ کیا ہوا۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جون کا مہینہ آ چکا ہے، آج جون کی 9 تاریخ ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہوئے ہو سکتا ہے کل 10 تاریخ ہو جائے۔ اسی لاہور شہر میں ماڈل ٹاؤن میں پرامن نہتے لوگوں پر دہشت گردی مسلط کی گئی، یعنی حکومتی دہشت گردی کی گئی۔ ایسے لوگوں پر جو درود شریف پڑھ رہے تھے، جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، جو بالکل نہتے تھے، اور وہاں سانحہ ماڈل ٹاؤن برپا کیا گیا۔ اب اس کا پس منظر کیا تھا، کیا چیز تھی، آج ہم اس پر کھل کر بات کریں گے۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن پاکستان کی تاریخ کا ایک بھیانک سانحہ ہے، جس میں طے شدہ منصوبے کے تحت نواز شہباز حکومت نے 17 جون 2014 کو منہاج القرآن کے سیکریٹریٹ اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی رہائش گاہ پر ایسی ریاستی دہشت گردی کروائی کہ جس کی پاکستان کی سیاسی اور سماجی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن اچانک یا حادثاتی طور پر برپا نہیں ہوا تھا، بلکہ نواز شہباز حکومت کی ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ بیریئرز کو ہٹانا تو ایک بہانہ تھا، اصل مقصد حکومت کے ماورائے آئین و قانون طرز حکمرانی کے خلاف شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تحریک اور جدوجہد کو روکنا تھا۔ اس سانحہ میں 14 معصوم نہتے اور بے گناہ لوگوں کو شہید اور 100 سے زائد افراد کو شدید زخمی کیا گیا۔ اس دہشت گردی کے مناظر پوری دنیا نے میڈیا چینلز کے ذریعے براہ راست دیکھے۔ یہ پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس میں تمام شواہد ریکارڈ پر موجود ہونے کے باوجود اور سانحہ کو 9 سال سے زائد کا عرصہ بیت جانے کے باوجود بھی انصاف کے ادارے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے متاثرین کو انصاف نہیں دلا سکے، اور وہ اشرافیہ جس نے ریاستی دہشت گردی کروائی تھی آج دوبارہ اقتدار پر براجمان ہے۔ اس سانحہ کا پس منظر اور اب تک کی جو قانونی جدوجہد ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کے پس منظر کی۔ 2010 میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے پاکستان اور دنیا کے دیگر علاقوں میں ہونے والی دہشت گردی کے خلاف ایک عالمی اہمیت کا فتویٰ جاری کیا، جو کہ 600 صفحات پر مشتمل تھا اور دہشت گردی اور فتنہ خوارج کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ اس فتویٰ کو پوری دنیا میں بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دہشت گرد مشتعل ہو کر بکھلا اٹھے اور شیخ الاسلام کے جانی دشمن بن گئے۔ پاکستان اور دنیا بھر کے دہشت گردوں نے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دینا شروع کر دی، جس پر پاکستان کی مختلف ایجنسیوں نے شیخ الاسلام کو ان دہشت گردوں کے مذموم عزائم کے بارے میں تحریری طور پر آگاہ کیا۔ چنانچہ عدالت عالیہ لاہور کے حکم سے پولیس نے خود اس وقت کے ایس پی ماڈل ٹاؤن ایاز سلیم کی موجودگی اور نگرانی میں بیریئرز لگوائے اور ریٹ پٹیشن 22367/2010 کی سماعت کے دوران عدالت عالیہ کے حکم سے مورخہ 20/1/2011 کو ایاز سلیم سابق ایس پی ماڈل ٹاؤن لاہور عدالت عالیہ میں حاضر ہوئے اور اپنا بیان قلم بند کروایا، جس میں عدالت عالیہ کو تحریری یقین دہانی کروائی کہ انہوں نے ادارہ منہاج القرآن اور گرد و نواح کے مکینوں کی سیکیورٹی کے لیے 16 پولیس اہلکاروں کو 24 گھنٹے متعین کر دیا اور متعلقہ سڑکوں پر جرسی بیریئرز رکھوا دیے ہیں۔ 2010 سے 2014 یعنی 4 سال تک یہ بیریئر لگے رہے۔ اس دوران میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی،
بے روزگاری، کرپشن، عوام کے حقوق کی بازیابی اور قانون و آئین کی بالادستی کے لیے پاکستان آ کر حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا تو حکومت بوکھلا اٹھی اور اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی اور اس تحریک کو کچلنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ چنانچہ اس منصوبہ بندی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مورخہ 16 جون 2014 کو رانا ثناء اللہ وزیر قانون کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ فیصلہ کیا گیا کہ ادارہ محاج القرآن اور شیخ الاسلام کی رہائش گاہ کے ارد گرد لگے بیریئرز کو ہٹانے کے بہانے دعویٰ بولا جائے گا اور جو بھی شخص اس میں رکاوٹ بنے گا اسے ختم کر دیا جائے گا۔ 17 جون 2014 اس بھیانک کھیل کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 17 جون 2014 کو رات گئے گورنمنٹ نے طے شدہ منصوبہ کے تحت منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک کے معصوم، نہتے اور بے گناہ کارکنان کے خون سے ہولی کھیلی۔ اس دہشت گردی کے مناظر موقع پر موجود لوگوں کے علاوہ پوری دنیا نے میڈیا چینلز پر براہ راست دیکھے، جس میں 14 افراد شہید ہوئے، جن میں 2 خواتین بھی شامل تھیں، اور 100 سے زائد افراد کو سیدھی گولیاں ماری گئیں اور ظلم و ریاستی دہشت گردی کی ایک نئی تاریخ رقم کی گئی۔ اس کے بعد ثانیہ کی انکوائری کے لیے قائم جوڈیشنل کمیشن کی رپورٹ آئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف نے اسی دن پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی انکوائری کے لیے جوڈیشنل کمیشن بنا رہا ہوں۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک یہ کمیشن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہ کر دے میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، اور اس المناک واقعہ کی تحقیقات کی شکل میں جو بھی ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا ان کو قانون کے مطابق کڑی ترین سزا دی جائے گی۔ عدالتی کمیشن اس لیے بنایا گیا ہے کہ اگر مجھے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے تو 1 سیکنڈ سے پہلے میں عوام کی عدالت میں حاضر ہوں گا اور جو بھی اس تحقیقاتی رپورٹ میں مجھے تجویز کیا گیا میں اس کو من ان قبول کروں گا۔ وزیر اعلیٰ نے ایک خط کے ذریعے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو کمیشن قائم کرنے کی درخواست کی، جس پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے مسٹر جسٹس علی باقر نجفی جج لاہور ہائی کورٹ پر مشتمل یک رکنی انکوائری ٹریبونل قائم کیا۔ جسٹس علی باقر نجفی نے تحقیقات کے دوران انکوائری ٹریبونل آرڈیننس 1969 کے سیکشن 11 کے تحت گورنمنٹ آف پنجاب سے بذریعہ لیٹر PO1 مورخہ 9/20/6/2014 کو ایڈیشنل پاور مانگی، لیکن گورنمنٹ آف پنجاب نے بذریعہ لیٹر 11-111953/2014 مورخہ 27/6/2014 یک رکنی انکوائری ٹریبونل کو ایڈیشنل اختیارات دینے سے انکار کر دیا۔ جسٹس علی باقر نجفی کمیشن نے اپنی تحقیقات مکمل کر کے تحقیقاتی رپورٹ حکومت کو ارسال کر دی، جس میں حکومت پنجاب اور پنجاب پولیس کو اس قتل و غارت گری کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ پہلی JIT کا قیام اور اس کی جانبداریت۔ حکومت نے ایک طرف ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے متاثرین کی FIR درج کرنے سے انکار کر دیا تو دوسری طرف اعتراف گناہ اور مظلوموں کی اشک شوئی کے اقدامات کرنے کی بجائے پولیس کی مدعیت میں جھوٹی FIR نمبر 510/14 درج کر کے زخمی کارکنان اور مقتولین کے لواحقین کو گرفتار کر کے دنیا کی تاریخ میں ظلم و ناانصافی کی نئی مثال قائم کر دی۔ حکومت کی اس بدنیتی اور ظالمانہ اقدامات پر اگست 2014 میں اسلام آباد تک لانگ مارچ کیا گیا اور پھر اکتوبر 2014 تک 72 دن کا ایک طویل دھرنا دیا گیا۔ اس کے نتیجہ میں بالآخر پاکستان عوامی تحریک ملزمان کے خلاف اپنی FIR کٹوانے میں کامیاب ہوئی۔ بعد ازاں ثانیہ پر مقدمہ نمبر 510/14 میں JIT تشکیل پائی، جس میں 2 ایجنسیوں MI ISI کی نمائندگی بھی شامل تھی، جس میں دونوں ایجنسیوں MI ISI نے کہا کہ اس FIR کو ختم ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود اس مقدمہ کا چالان انسداد دہشت گردی کورٹ لاہور میں پیش کیا گیا اور جنوری 2015 سے اب تک پیٹ کے بے گناہ افراد اس مقدمہ میں پیش ہو رہے ہیں، جس میں 500 سے زائد تاریخیں ہو چکی ہیں۔ MI ISI کے اس اختلافی نوٹ کی موجودگی میں
مقدمہ نمبر 510/14 کا چالان انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں چالان پیش کیا گیا۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کا مقدمہ چونکہ بڑا حساس ہے، اس میں نواز شہباز حکومت ملوث ہے۔ پہلے والی جے آئی ٹی کے تمام پولیس افسران حکومت کے زیر اثر تھے، جس کی وجہ سے سانحہ ماڈل ٹاؤن کی شفاف تفتیش نہ ہونے دی گئی، لیکن جے آئی ٹی کی جانبداریت درج ذیل حقائق سے بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، اس سانحے میں کسی بھی زخمی چشمدید گواہان اور شہداء کے لواحقین کے بیانات بھی قلم بند نہیں کیے گئے۔ نمبر 2، پولیس نے مقدمہ نمبر 510/14 یعنی جس میں پولیس جو ہے مدعی تھی میں جے آئی ٹی کے مطابق پولیس نے ریکارڈ میں تبدیلی اور اسلحہ کی درست تفصیلات نہ دی تھی۔ اس جے آئی ٹی میں 2 ممبران جن کا تعلق ایم آئی اور آئی ایس آئی کے ساتھ تھا، اس کے علاوہ تمام ممبران پولیس افسران تھے۔ جے آئی ٹی نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جب پولیس نے آرمز اینڈ ایمونیشن کی تفصیلات مانگی گئیں کہ کتنا اسلحہ ایشو کیا گیا، کتنا استعمال کیا گیا اور کتنا واپس جمع کروایا گیا، تو پولیس نے فہرستیں دینے سے انکار کر دیا، جبکہ مذکورہ بالا 2 ممبران ایم آئی اور آئی ایس آئی نے یہاں تک کہہ دیا کہ مقدمہ نمبر 510/14 جو ہے قابل منسوخی ہے۔ نمبر 3، عبدالرؤف ایس آئی انچارج ایلیٹ فورس کو جے آئی ٹی نے دوران تفتیش متعدد بار طلب کیا۔ دوران تفتیش اس نے تسلیم کیا کہ ایلیٹ فورس کی جانب SMG 469 کے اور 59 راؤنڈ G3 رائفل کے فائر کیے گئے۔ بعد میں اگلی پیشی پر اس نے بتایا کہ ایس پی عبدالرحیم شیرازی نے اسے کہا تھا کہ ریکارڈ تبدیل کر دیا جائے۔ نمبر 4، جے آئی ٹی کی جانب سے CCPO لاہور کو لیٹر نمبر 449 PSSB مورخہ 30/6/14 کو بھیجا گیا، جس میں تمام افسران اور جوانوں کی پوسٹنگ اور ٹیلی فون نمبرز، ایشو کردہ ہتھیار اور ان کے سیریل نمبرز اور استعمال ہونے والے ایمونیشن کی تفصیل مطابق روزنامچہ ہائی ٹیئر گیس گنز اور ان کا مصرف اور آپریشن کے دوران کتنے ٹیئر گیس شل استعمال ہوئے، دیگر سامان کوئی بھی جو اس آپریشن کے دوران کم یا ناکارہ ہوا کی تفصیل جے آئی ٹی کو باہم پہنچائی جائے، جس کی مکمل تفصیل آج تک نہیں دی گئی۔ جے آئی ٹی نے ملزمان سے مل کر ملی بھگت کے ساتھ غیر منصفانہ اور بے بنیاد رپورٹ تیار کروائی تھی، تاکہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اصل ملزمان سابق وزیر اعظم نواز شریف، موجودہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف، موجودہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور دیگر وزراء، پولیس افسران جو بطور ملزمان ایف آئی آر میں نامزد تھے، بددیانتی کے مظاہرہ کرتے ہوئے جے آئی ٹی نے ان نامزد ملزمان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ ان تمام ملزمان کو مقدمہ سے نکال دیا گیا اور پاکستان عوامی تحریک کے 42 کارکنان جن کو مورخہ 17 جون 2014 کو ہی مقدمہ 510/14 میں گرفتار کیا گیا تھا، ان پیڈ کارکنان کو اپنے ہی مقدمہ نمبر 696/14 میں ملزم قرار دے کر انسداد دہشت گردی میں کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ بعد ازاں ان 42 کارکنان کی اپنے ہی مقدمہ نمبر 696 میں ضمانتیں کروائی گئیں۔ پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان کا ناحق چلان کرنے پر جے آئی ٹی کی مکمل بددیانتی سامنے آ گئی تھی، تو استغاثہ دائر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، لہذا فوری طور پر انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں استغاثہ دائر کر دیا گیا۔ استغاثہ کیس میں 56 یعنی کہ 56 زخمی اور چشمدید گواہان کے بیانات مکمل ہونے کے بعد مورخہ 7 فروری 2014 کو انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس میں 124 ملزمان کانسٹیبل سے لے کر آئی جی پنجاب تک، ڈی سی او کیپٹن ریٹائرڈ عثمان، ٹی ایم او نشتر ٹاؤن علی عباس بخاری، اے سی ماڈل ٹاؤن طارق منظور چانڈیو کو بطور ملزمان طلب کر لیا تھا، لیکن 12 ملزمان میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، رانا ثناء اللہ، ڈاکٹر توقیر شاہ اور دیگران جنہوں نے اس سانحہ کی منصوبہ بندی کی تھی، ان کو طلب نہ کیا گیا اور ان 12 ملزمان کی حد تک لاہور ہائی کورٹ میں کرمینل ریویژن دائر کی گئی تھی جو خارج ہو گئی تھی۔ اس حکم کے خلاف سپریم کورٹ میں CRL-PLA دائر کی ہوئی ہے جو کہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ نمبر 7، باقر نجفی کمیشن رپورٹ میں سانحہ ماڈل ٹاؤن میں قتل و غارت گری کرنے کا ذمہ دار
2014 کی پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس کو ٹھہرایا ہوا ہے، لیکن باقر نجفی کمیشن رپورٹ کے ساتھ منسلکہ دستاویزات جو ہیں، جس میں ملزمان کے بیان حلفی بھی ہیں، ٹیلی فون ڈیٹا ریکارڈ پر بھی ہے، حساس اداروں کی رپورٹیں بھی ہیں اور دیگر دستاویزات بھی شامل ہیں، وہ تمام دستاویزات افسوس در افسوس صد افسوس کے سانحہ کے متاثرین کو آج تک فراہم نہیں کی گئی۔ ان تمام منسلکہ دستاویزات کے حصول کے لیے 2018 سے لاہور ہائی کورٹ میں رٹ دائر ہوئی ہے، جو کہ ابھی تک زیر سماعت ہے، جس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ دوسری جے آئی ٹی کا قیام۔ ان تمام حقائق کے پیش نظر نئی جے آئی ٹی تشکیل دینے کی قانونی ضرورت پیش آئی۔ ٹرائل کورٹ از خود فوجداری مقدمہ کی سماعت کے دوران شفاف ٹرائل کے لیے بقیہ شہادت برآمدگی، فرانزک اور ڈیجیٹل وغیرہ کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتی ہے، بلکہ صرف اور صرف جے آئی ٹی ہی شفاف ٹرائل کے لیے ان تقاضوں کو پورا کر سکتی ہے۔ اس لیے نئی جے آئی ٹی کی تشکیل شفاف تفتیش کے لیے ضروری تھی۔ اس سانحہ کے منصوبہ سازوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اور اصل حقائق کو منظر عام پر لانے کے لیے اور اصل ملزمان تک پہنچنے کے لیے سانحہ ماڈل ٹاؤن کی اثر نو انویسٹیگیشن ضروری تھی، کیونکہ اس پہلی جے آئی ٹی نے جو انویسٹیگیشن کی تھی وہ حقائق کے بالکل برعکس تھی، جانبدار بھی تھی اور یک طرفہ بھی تھی، تاکہ اصل حقائق سامنے نہ آ سکیں اور اصل ملزمان کو بچایا جا سکے۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی غیر جانبدار تفتیش کے لیے اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے لارجل بینچ نے مورخہ 5 دسمبر 2018 کو سپریم کورٹ اسلام آباد میں سماعت کی اور سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس کی اثر نو تفتیش کے لیے نئی جے آئی ٹی بنانے کا فیصلہ ہوا، اور مورخہ 3 جنوری 2019 کو پنجاب حکومت نے اس اے ڈی خواجہ کی سربراہی میں جے آئی ٹی نوٹیفیکیشن جاری کر دی۔ اب سپریم کورٹ کے فلور پر سانحہ ماڈل ٹاؤن کی تفتیش کے لیے تشکیل پانے والی نئی جے آئی ٹی نے مورخہ 14 جنوری 2019 سے لے کر 20 مارچ 2019 تک سانحہ ماڈل ٹاؤن کے تمام زخمی افراد، چشمدید گواہان اور شہداء کے لواحقین کے بیانات قلم بند کر لیے تھے۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے متاثرین کی طرف سے بھی نئی جے آئی ٹی کے روبرو پہلی دفعہ تمام زبانی و دستاویزی ثبوت شہادتوں کی شکل میں پیش کر دیے گئے۔ اس طرح نئی جے آئی ٹی نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے تمام ملزمان بشمول سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف، موجودہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور موجودہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، ڈاکٹر توقیر شاہ پی ایس او ٹو، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، سابق آئی جی مشتاق سکھیرا سے مختلف پہلوؤں پر تفتیش مکمل کر لی، تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ وقوع کیوں ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا سازش کار فرما تھی، اس وقوع کے پیچھے کون کون سے سازشی عناصر موجود ہیں اور یہ سازش کہاں سے چلی اور کس طرح اس سازش پر عمل درآمد ہوا۔ پھر کیا ہوا کہ نئی جے آئی ٹی کو کام سے روک دیا گیا۔ جے آئی ٹی کی اس تفتیش کے نتائج کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر کچھ قوتیں متحرک ہو گئیں اور انہوں نے 22 اپریل 2019 کو لاہور ہائی کورٹ کے ذریعے جے آئی ٹی کی تشکیل کے نوٹیفیکیشن کو معطل کروا لیا اور نئی جے آئی ٹی کو سانحہ ماڈل ٹاؤن کی مزید تفتیش سے روک دیا گیا، تاکہ جے آئی ٹی ان تمام ملزمان، سابق وزیر اعظم نواز شریف، موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف، موجودہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، سابق پی ایس او ٹو وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر توقیر شاہ اور دیگران جنہوں نے اس سانحے کی منصوبہ بندی کی تھی، ان کو گناہ گار ٹھہرا کر اسداد دہشت گردی عدالت میں چالان پیش نہ کر دے اور ان منصوبہ ساز ملزمان اور سانحہ ماڈل ٹاؤن میں ملوث افراد کے ٹرائل کا آغاز نہ کہیں ہو جائے، یہاں تک کہ ایڈوکیٹ جنرل آفس کو بھی اس کیس کی فکسیشن اور بینچ کی تشکیل کا علم بھی نہ ہو سکا۔ جب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو معلوم ہوا تو وہ فوری طور پر عدالت میں پہنچ گئے اور فل بینچ کے سامنے ساری صورتحال رکھی تو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو لاہور ہائی کورٹ نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا۔ جے آئی ٹی سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود بحال نہ ہو سکی۔ جے آئی ٹی سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود بحال نہ ہو سکی۔ ہم نے جے آئی ٹی کی نوٹیفیکیشن کی معطلی کے خلاف فل بینچ کے فیصلہ کے عبوری حکم کے خلاف سپریم کورٹ اسلام آباد میں سی پی ایل اے ایس دائر کی تھیں، جس کی سماعت 13 فروری 2022 کو سابق چیف جسٹس آف پاکستان
جسٹس گلزار احمد خان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی، جس میں سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ میں نیا بینچ تشکیل دے کر اور ترجیحاً 3 ماہ کے اندر فیصلہ کرنے کی ڈائریکشن دی تھی، لیکن افسوس کہ سپریم کورٹ کی 3 ماہ کی ڈائریکشن کے باوجود لاہور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی میں ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں بننے والی ایک غیر جانبدار جے آئی ٹی کا فیصلہ نہیں کر سکا۔ جے آئی ٹی کی تشکیل کے خلاف حکومت کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں جو رٹ دائر ہوئی تھی، جس کی وجہ سے جے آئی ٹی کا نوٹیفیکیشن معطل ہے، وہ کیسز 4 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی لاہور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے پاس زیر سماعت ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں جے آئی ٹی کیس میں اس وقت تک 56 تاریخی پیشیاں ہو چکی ہیں، جبکہ لاہور ہائی کورٹ کا بینچ 5 دفعہ تحلیل ہو چکا ہے۔ دسمبر 2022 میں دونوں سائڈ سے کمپلیٹ آرگومنٹس ہو گئے تھے، لیکن کمپلیٹ آرگومنٹس کے باوجود جے آئی ٹی کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ بعد ازاں جسٹس سردار احمد نعیم لاہور ہائی کورٹ سے ریٹائرڈ ہو گئے، جس کی وجہ سے نیا بینچ تشکیل دیا گیا اور جسٹس مرزا وقاص رؤف کو اس بینچ میں شامل کیا گیا۔ نئے جج کے آنے کی وجہ سے دوبارہ اس کیس میں آغاز سے بحث ہوئی۔ اب دوبارہ اس کیس میں دونوں سائڈ سے بحث مکمل ہو چکی ہے، لیکن فیصلہ کے لیے کوئی تاریخ پیشی مقرر نہیں ہے، جن کا فیصلہ ہونا ابھی باقی۔ یہ امر ذہن میں رہے کہ جب تک کسی مقدمہ کا فیصلہ نہ ہو جائے، اس وقت تک دوبارہ تفتیش ہو سکتی ہے۔ اگر عدالت میں مقدمہ کا چالان اور فرد جرم عائد ہو جائے تو بھی دوبارہ تفتیش سے روکا نہیں جا سکتا۔ کوئی بھی قانون دوبارہ تفتیش سے نہیں روکتا۔ شفاف ٹرائل کے لیے شفاف تفتیش کا ہونا ضروری ہے۔ سیکشن 19 انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت ایک سے زائد جے آئی ٹی بنانے میں کوئی قانونی قدغن موجود نہیں ہے، بلکہ گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ مقدمہ اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے شفاف تفتیش کے لیے 2ری، 3ری، 4تھی جے آئی ٹی بھی بنائی جا سکتی ہے۔ کراچی 12 مئی واقعہ مقدمہ میں بھی ایک لمبا عرصہ گزر جانے کے باوجود سندھ ہائی کورٹ نے نئی جے آئی ٹی بنانے کا از خود حکم دیا تھا، کیونکہ اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ اس وقت شفاف تفتیش نہیں ہو سکی تھی۔ اس واقعہ میں اس وقت کے 62 افراد کے ملوث ہونے کی اطلاعات تھیں، اس وجہ سے شفاف تفتیش نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد جے آئی ٹی کی بحالی ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے انصاف کے لیے اشد ضروری ہے، کیونکہ اصل ملزمان نواز شریف، شہباز شریف، رانا ثناءاللہ، ڈاکٹر توقیر شاہ اور دیگر ملزمان جنہوں نے ثانیہ کی منصوبہ بندی کی تھی، ان کو استغاثہ کیس میں ناکافی شہادت کی بنیاد پر انسداد دہشت گردی عدالت اور لاہور ہائی کورٹ نے بحیثیت ملزم طلب نہیں کیا تھا، کیونکہ استغاثہ کی دائرگی کے وقت جو شہادتیں اس وقت دستیاب تھیں وہ استغاثہ کیس میں دے دی گئی تھیں، لیکن کچھ ایسی شہادتیں جن میں ان کا براہ راست ملوث ہونا پایا جاتا ہے، وہ تمام کی تمام شہادتیں نواز شہباز حکومت جانے کے بعد اور جسٹس باقر نجفی کمیشن رپورٹ آنے کے بعد میسر آئی تھیں۔ وہ تمام کی تمام شہادتیں نئی جے آئی ٹی کو فراہم کر دی گئی تھیں۔ اس سے پہلے جتنی بھی انویسٹیگیشن ہوئی تھی وہ حقائق کے برعکس جانبدار اور یک طرفہ ہوئی تھی۔ پہلے والی جے آئی ٹی نے جتنی بھی انویسٹیگیشن کی تھی وہ صرف اور صرف ملزمان کو بچانے